نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ قرآن مجید وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کا قرب پا سکتا ہے۔ حافظ زین الدین بن رجب کہتے ہیں کہ نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر، تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی سے کہا، جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو اور خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ تو پھر اللہ کا قرب کون نہیں پانا چاہے گا، اور وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ آج ہے ہمارا 27واں پارہ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجارة من طین مسومة عند ربك للمسرفین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگوں، کیا مہم آپ کو درپیش آئی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ مجرم قوم کہ وہ تھی کہ جس نے لوط علیہ السلام کی قوم کہ جنہوں نے شرک کیا تھا، اپنے رسول کو جھٹلایا تھا اور ایسی برائی کا ارتکاب کیا تھا جو ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ اور ان کی طرف جو پتھر بھیجے گئے وہ کس طرح کے تھے کہ ہر پتھر کے اوپر جس کو جا کر لگنا تھا نا، اس کا نام لکھا ہوا تھا کہ کس پتھر نے کس کو شکار بنانا ہے، کہ وہ لوگ حد سے بڑے ہوئے لوگ تھے۔ تو پھر جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں، پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، یعنی بچا لیے گئے تو کون؟ مومن لوگ۔ اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا اور وہ لوط علیہ السلام کا گھر ہی تھا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، پچھلی صورت میں بھی جو کنٹینیو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہی چل رہا ہے کہ جس میں ان کے اخلاق، ان کے طور طریقے بتائے جاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کہلاتے ہیں۔ تو ایسی کیا خوبیاں ان کے اندر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کیا، کہ یہاں سے جو پچھلی آیات کو ہم ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کی میزبانی کے طریقے پتہ چلے، آپ مہمان نواز کتنے زبردست ہیں۔ اور پھر جب کھانا پیش کرتے ہیں تو کھانا صرف رکھ نہیں دیتے، ان کے آگے بھی کرتے ہیں کہ آپ اس کو کھاتے کیوں نہیں ہیں۔ تو پھر اس چیز سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ مہمان کو سرو کرنا، اس کو پیش کرنا، اس کو کہنا کہ آپ کھائیں، تو یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور پھر یہاں جب دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی طرف وہ جب لے کر آ رہے ہیں کہ ان کی طرف عذاب آنے والا ہے، اپنی خوشی کو بھول جاتے ہیں اور لوط علیہ السلام کے بارے میں ڈسکشن کرنے لگتے ہیں کہ ان کے درمیان تو لوط بھی موجود ہیں، ایسی قوم کی طرف کیسے عذاب ہو سکتا ہے، یا ان کو کچھ مہلت دی جائے، یا جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو یہاں سے ان کی رحم دلی یا ان کا ایک برتاؤ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں خوشی مل جائے تو ٹھیک، ساتھ والوں کے گھر میں کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہماری ہی نیبرز میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں شادی ہے، لیکن ہم اس چیز کی قطعی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ کہیں پر اس طرح غم کی کیفیت ہے، لیکن ہم اس کو بھرپور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں دوسروں کے غم میں شریک ہونا بھی انبیاء کی سنت ہے۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، آیت نمبر 38 سورۃ زاریات۔ تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں جب ہم نے اسے سری سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور بولا، یہ جادوگر، یہ مجنون ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔
اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں جبکہ ہم نے اس پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیجی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اور تمہاری لیے نشانی ہے ثبوت میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ آخرکار ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ اپنے آپ کو بچاؤ کر سکتے تھے۔ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق تھے، حد سے نکلنے والے لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا، ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں۔ اور ہر چیز کو ہم نے جوڑے بنائے۔ شاید کہ تم اس سے سبق لو کہ ہر چیز پیئرز میں ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں زمین آسمان، دن رات، سیاہ سفید، میٹھا کڑوا، مرد عورت، مطلب ہر چیز آپ کو پیئر میں ملے گی، لیکن صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو ایک ہے، واحد ہے۔ توحید کا سبق ملتا ہے ہمیں۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، آیت نمبر 50 سورۃ زاریات۔ بس پھر دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ اللہ کی طرف دوڑنا فزیکلی بھی ہے اور ایک معنوی طور پر بھی، کہ نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ بھاگنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سعادت مندوں کا بھاگنا اور ایک ہوتا ہے بدبختوں کا بھاگنا۔ سعادت مند کی دوڑ کیسی ہوتا ہے؟ وہ اس کی ڈائریکشن اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس کی دوڑ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کے عمل اللہ کے لیے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ بدبخت انسان اللہ سے دوڑ رہا ہوتا ہے، اللہ سے دور جانے کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے میں ایک عام لوگوں کا دوڑنا ہوتا ہے اور ایک خاص لوگوں کا دوڑنا، مطلب ایک دوڑ آئے خوش بخت اللہ کی طرف، اس میں پھر دوڑنے کی کیا کیفیت ہے؟ دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک ہوتا ہے عام لوگ کی دوڑ اپنی کوشش کے اعتبار سے، جہالت سے علم کی طرف دوڑتے ہیں، احتیاط کے ساتھ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سستی سے چستی کی طرف دوڑتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ پھر ایک ہوتا ہے خالص لوگ، خاص لوگ، وی آئی پی لوگ، جن کی دوڑ بڑی اسپیشل قسم کی ہے۔ ان کی دوڑ کیسی ہوتی ہے؟ وہ علم یقینی حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، خبر سے مشاہدے کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی یقینی علم، کہ ایسا علم کہ علم اور عمل کو پختہ کر کے باطنی تزکیہ اور خشوع کی طرف دوڑتے ہیں، ذاتی لذتوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی رضا کے لیے دوڑتے ہیں۔ یہ ہے خاص دوڑ جس کو ہمیں دوڑنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور یاد رکھیے جو لوگ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں نا، ان کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا، اور تو میری طرف چل کر آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ ضرورت کس بات کی؟ پہلا سٹیپ کس کو لینا ہے؟ مجھے اور آپ کو لینا ہے۔ آپ نیت کر کے کھڑے تو ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آگے سے پہلا قدم پھر وہ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہو میں اس کے ایک گز قریب ہوتا ہوں، اور اگر ایک گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ وہ تو اتنی قدر کرتا ہے، صرف ہمارا ایک سٹیپ لینے کی ضرورت ہے۔ تو سوچئے کہ جس کی طرف آپ دوڑتے ہیں تو پھر اللہ کی تو آپ سے زیادہ ڈبل دوڑ ہے، تو پھر کتنی جلدی انسان کوئی بھی دوڑ کر اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس لیے اب کیا کرنا ہے؟ ہماری بھاگ دوڑ میں ہماری کوشش، محنت خالص اللہ کی رضا کے لیے، نیکیوں کے کاموں کے لیے ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا جادوگر ہے۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں۔
وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے ہی نافع ہے، انہی کو فائدہ دیتی ہے۔ تو جس کے اندر ایمان آ جاتا ہے نا، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، کیونکہ دل نرم ہے، ایمان ہے، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اپنے ایمان کو مزید بڑھائے، تو اس کے لیے اپنے دل کو کسی نصیحت کے لیے بند نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا، بھولنے والا، جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس کو قبول کرتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آیت نمبر 56 سورۃ زاریات۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ خود ہی رازق ہے۔ تو جن اور انس دو مخلوقات کا ذکر، دونوں ہی مکلف ہیں۔ پہلے جنوں کا نام لیا گیا کہ انسانوں سے پہلے جنوں کو پیدا کیا گیا، اور ویسے بھی جو مشرکین مکہ تھے یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان سے ڈرتے تھے، ان کے لیے نذر و نیاز دیتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تو خود ایسی مخلوق ہے کہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کرے، ان کو بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ کہاں اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ پھر فرمایا کہ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، یعنی اللہ بندوں سے ان کی اطاعت چاہتا ہے، اس کو آپ کے رزق سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے تو آپ کو آپ کے بندوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور روابط بنانے کے لیے ایک دوسرے کا محتاج کر دیا، تو ایک دوسرے پر خرچ کرنے کو کہتا ہے، نہیں تو اللہ کو ہمارے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود خزانوں کا مالک ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہیں جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے، اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ بچائیں، آخر کار تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جاتا ہے۔ تو ہر ایک کی پکڑ ہونی ہے، ہر ایک کی واپسی ہے، لیکن ایک وقت مقرر پر۔ سورۃ طور مکی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور، قسم ہے طور کی، کوہ طور کی، اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق کی جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کے اور اونچی چھت کی اور معجزن سمندر کی، تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ بیت المعمور کی بات کی جا رہی ہے، عظیم گھر کہ جو 7ویں آسمان پر ہے، بیت المعمور، جس طرح زمین پر پوری زمین کا مرکز خانہ کعبہ، اسی کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بیت المعمور دکھایا گیا اور میں جبریل سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، جو یہاں سے نکل جاتا ہے پھر کبھی داخل نہیں ہوتا، کہ ایک دفعہ جس کی باری آ گئی قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آنے والی۔ تو سوچئے اللہ کی کتنی مخلوق ہے کہ جو اس کی عبادت کر رہی ہے، کہ ایک دن میں جس کی باری 70,000 فرشتے، اور روز ہی ایسے ہی فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے موجود ہیں، اور قیامت تک ان کی باری نہیں آنے والی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم عبادت نہیں کریں گے تو شاید اللہ کا کچھ اس کی عظمت میں کہیں کمی آ جائے گی، دراصل ہم اپنے آپ ہی کو خسارے میں ڈالتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں نا، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی قدرت اور عظمت، کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ ان منکرین، ان مجرمین کے اوپر عذاب لے آئے، کہ وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان پوری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہیں۔ الذین هم فی خوض یلعبون، تو وہ دن، قیامت کا دن، آج جو پہاڑ میں بڑے جمے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی ہیبت سے ہم یوں سر اٹھا کر دیکھتے رہ جاتے ہیں، اتنے سخت کہ کوئی ہلا نہ سکے، لیکن قیامت کے دن بالکل ہلکے پھلکے ہو کر اڑنے لگ جائیں گے۔ لیکن وہ دن کیسا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں ان آیات کو، جو بس دنیا میں کھیل میں لگے ہوئے ہیں، بحثوں میں لگے ہوئے ہیں۔ خوض کہتے ہیں باطل کلام، بیکار باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں،
یلعبون بیکار کوششیں، یعنی ان کے پاس نہ ہی کوئی فائدہ دینے والا علم تھا اور نہ ہی کوئی انہوں نے نیک عمل کیے، بس باتیں کر رہے ہیں، بیکار چیزوں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے، ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، مال کو ضائع کرنا، کثرت سے سوال کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے سال آئیں گے، ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور رویبضہ جیسی گفتگو کریں گے۔ پوچھا گیا یہ رویبضہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا معمولی اور کم عقل لوگ جو عوام الناس کے امور پر بحث کریں گے، کہ بغیر کسی سوچ سمجھ کے ڈسکشن، موبائل سے ٹاک شوز کے جس میں کچھ حقیقت پتہ نہیں ہے اور بس بلا تحقیق باتیں کیے جا رہے ہیں، ڈسکس کیے جا رہے ہیں، یعنی اپنی عقل اور بغیر کسی احتیاط کے، بغیر سوچے سمجھے بولے جانے والوں کی یہاں مذمت کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہوں گے جو بہترین اخلاق والے ہوں گے، اور سب سے ناپسندیدہ اور دور بیٹھنے والے لوگ جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے، بلا احتیاط بولنے والے، اور بہت سارے متفہقون ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں کو بغیر علم کے دراز کریں گے، جو لوگوں کو اپنی باتوں سے دبانے کی کوشش کریں گے، بد اخلاق قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو پھر اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ ہم سب کی باتیں بامقصد ہونی چاہیے، اور سناؤ، فون ہم اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پیکج ہوا تو بس کچھ باتیں ہوتی رہیں، بے تکی باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسلاف کو دیکھتے ہیں ہم تو وہ اپنے وقت کو اتنا قیمتی سمجھتے تھے کہ بغیر کسی ایسی بات کا جواب بھی نہیں دیتے تھے جس سے کچھ فائدہ ہو۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس سے تمہیں کچھ فائدہ ہو، مطلب میں تمہیں اپنی عمر بتا بھی دوں گا تو تم اس سے تمہارے علم میں کیا اضافہ ہوگا۔ کہ وہ اپنی زندگیوں جنہوں نے اپنے علم کی تحقیق کے لیے صرف کر دیں، وہ اس طرح کی باتوں کا جواب بھی دینا پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارا وقت ضائع ہوگا، کیونکہ ایسی بات کسی کو بتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا چلو ہم تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ تم سورج کو روک لو تو ہم باتیں کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو اتنا وقت ہے کہ ہم باتیں، ایکسٹرا باتیں، بے تکی باتیں، اور پھر جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جو ہمارے اس قیمتی وقت کو کس قدر ضائع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ان باتوں کو سمجھنے کی۔ تو کہا جا رہا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم به تكذبون، آیت نمبر 13۔ جس دن انہیں دھکے مار مار کر نار جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا جو میں سوجھ نہیں رہا، جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کر رہے تھے، جیسا عمل ویسی جزا۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان پر ان کے نقش قدم پر چلی رہی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ والدین اور اولادیں دونوں ایک دوسرے کے لیے، دونوں ساتھ ہوں گی۔ اولاد جب استغفار کرتی ہے نا تو والدین کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور والدین کی نیکیاں اولاد کے کام آتی ہیں۔ تو سوچیں کتنا خوبصورت ریلیشن ہے نا، کہ والدین بھی نیک ہوں، اولاد بھی نیک ہو، اور ایسے لوگ دنیا میں بھی ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد آگے جنت میں بھی منزل ان کی اکٹھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، یعنی ہر ایک انسان بندھا ہوا ہے اپنے اعمال کے ساتھ، عمل کرتا جائے اور اپنی آپ کو آزاد کرواتا جائے۔
ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے. وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، آیت نمبر 24 سورۃ الطور. اور ان کی خدمت میں لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. لڑکے خدمت کے لیے، کوئی ذرا سے بزرگ بڑی عمر کا کوئی آپ کے آگے کچھ چیز رکھے نا تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ایسے ہی آپ کو کوئی کام ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جتنا چھوٹا بچہ تاکہ وہ اچھے طریقے سے جلدی سے بھاگ دوڑ کے کام کر لیتا ہے، تو وہاں پر بھی خدمت کے لیے ایسے ہی لڑکے ہوں گے جو جلدی جلدی آپ کے لیے سرونگ کریں گے. اور کیسے ہوں گے؟ خوبصورت، صاف ستھرے. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے. بہت پیارا سین ہوگا نا کہ جنت میں بیٹھے ہوئے. اور آج ہم کہتے ہیں ہمیں باتوں کرنے سے منع بھی کر دیا گیا کہ آپ اتنی فالتو باتیں. اور جو انسان اس راہ میں کھڑا ہوتا ہے نا تو پھر اس کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا کہ کبھی ملاقات کریں، بیٹھ کر کچھ گپ شپ ہو. لیکن جنت میں یہ مزہ آپ کو ملے گا کہ ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے حال پوچھ رہے ہوں گے. یہ کہیں گے ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. جنت والوں کی خوبی کیا ہے کہ گھر میں بھی تقوی اختیار کرتے تھے، گھر میں بھی ڈر ڈر کے رہتے تھے. عموماً کیا ہوتا ہے، ہم باہر لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں نا تو ہم اپنے اوپر کچھ ایک لبادہ یا ہم کوشش کر کے تھوڑی دیر اپنی پاکیزگی اور تقوی اور اس طرح کی چیزوں کو مینٹین کر لیتے ہیں. لیکن گھر کے اندر ہم ہر وقت ہوتے ہیں. تو اصل میں ہم وہ ہوتے ہیں جو ہم گھر میں ہوتے ہیں. تو جو لوگ گھروں میں بھی ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے لوگ اپنے گھر کے اندر معاملات کو رکھتے ہیں، تو پھر یہ دیکھیے کہ آپ کے بارے میں آپ کے گھر والوں کی کیا رائے ہے. آپ کے شوہر، آپ کے والدین، آپ کے بچے، آپ کے سسرال والے، جو بھی کوئی آپ کی فیملی کے اندر ہے وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. کیونکہ گھر کے اندر انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرتا ہے. تو کیا ان کی رائے ہے کہ اس کے اندر خدا کا خوف ہے، یا وہ یہ کہ نہیں اس کا معاملہ تو خدا خوفی کے بغیر ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ اس تقویٰ کے اس لیول کو لے کہ واقعی گھر کے اندر بھی ہم اللہ سے خوف کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق کو پوری طرح ادا کرنے والے ہوں. آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جلسہ دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے اور واقعی بڑا محسن اور رحیم ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. بس اے نبی تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو اور نہ تم مجنون ہو. کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے یہ ایمان نہیں لاتے. اگر یہ اس قول میں سچے ہیں تو اس شان کا ایک کلام بنا کر لے آئیں. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ یقین نہیں رکھتے. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سن گن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سن گن لی وہ لائے کوئی دلیل، لائے کچھ پیش کرے. کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ ان کی بنا پر یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ اما یشرکون. اللہ پاک ہے اس شرک سے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. تو سوال کا انداز عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے، شعور کو جگانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے کہ غور و فکر کرو، ان باتوں کو سوچو اور کسی نتیجے پہ پہنچو. وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، آیت نمبر 44 سورۃ الطور. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو منڈے چلے آ رہے ہیں.
بس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں کہ دنیا میں بھی جو انسان کے اوپر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں، ابن زید کہتے ہیں اس سے مراد دنیا کی مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، آزمائشیں، اولاد اور کارمال کا ضائع ہو جانا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّیلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو، یعنی یہ سب جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، یہ جو بھی ہنگامے برپا کر رہے ہیں، یہ سب ہماری نظر میں ہیں۔ تم کیا کرو؟ تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ہر طرح کے غم، صبر کی کیفیت کے لیے بھی تسبیح کو بہت آزمودہ، یہاں کا کیا کہا جا رہا ہے، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، رات کو بھی ان کی تسبیح کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ تو مراد نمازوں کے اوقات، ستاروں کے غروب ہونے کا وقت یعنی فجر کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ دہاق کہتے ہیں اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ فجر کی سنتوں کی خاص اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی نماز کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں بتایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، اور اتنی پسندیدہ، اتنی اہم یہ فجر کی 2 سنتیں کہ اس کو فجر میں بھی قصر نماز میں شامل نہیں کیا گیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، حالانکہ قصر نماز میں صرف فرض نماز اور فرض کو بھی مختصر، کوئی نفل کوئی سنت نہیں ہے، لیکن فجر کی جو 2 سنتیں ہیں نا، یہ سفر میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اور فجر کی نماز ہی کی خود اپنی جگہ پر بہت اہمیت ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، یہ یقین کر لیں۔ جس کو یہ اندازہ ہو جائے تو وہ شاید کبھی صبح میں سوتا نہ رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں آ گیا، بس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے معاملے میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ بس جو شخص نماز پڑھتا ہے تو اس نے اپنے ذمے کے بارے میں مطالبہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو اپنی گرفت میں لے لے گا، جو بھی ایسے شخص کی حفاظت میں کہیں بھی خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور پھر اس کو کیا ہوگا، منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی جو اللہ کے ذمہ ہے کہ کوئی اس پر ظلم نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ظلم کرے گا تو پھر اس کو اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر حجاج کے پاس بیٹھے تھے کہ حجاج نے کہا کہ اٹھو اور فلاں آدمی کی گردن مار دو۔ اب سالم اٹھتے ہیں، تلوار لیتے ہیں اور اس آدمی کو پکڑ کر لے جاتے ہیں باہر کہ میں جا کر اس کو قتل کروں۔ اب ابن عمر، عبداللہ بن عمر ان کو دیکھ رہے تھے، سالم کے والد، تو انہوں نے کہا کیا واقعی یہ ایسا کر دے گا، اور اپنے آپ میں یہ بات دہرا رہے ہیں، کیا سالم ایسا کر دے گا کہ اس شخص کو مار دے گا؟ سالم باہر آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ تمہاری حفاظت کا ذمہ جب اللہ نے لیا تو میں تمہارے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں۔ واپس آتے ہیں، تلوار پھینک دیتے ہیں۔ حجاج پوچھتا کیا تم نے گردن اڑا دی؟ سالم نے کہا نہیں، میں نے اپنے والد کو یہ کہتا سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ تو ان کے والد کہتے ہیں سمجھدار رہو، میں نے تمہارا نام اسی لیے رکھا تھا، تم سلامت رہو۔ سالم تھا نا نام ان کا۔ یعنی ایسا شخص جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے نا تو وہ پھر اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس لیے فجر کی نماز کو اگنور نہ کریں، یہ بہت اہم ہے۔ ایسی نماز ہے کہ جس کے پڑھنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ساری رات قیام کروں، کیونکہ کچھ لوگ آج کل قیام بھی ہے یا کچھ دنوں کو ہم نے مخصوص راتوں کو کیا ہوا، ساری رات جاگ رہے ہیں، اگر عبادت بھی کر رہے ہیں اور پھر فجر کے وقت میں سو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہاں ترجیحات کو دیکھیے، فرض اور نفل کو، فرض کو فوقیت دینی چاہیے نفل کے اوپر، تو فرض نماز کو چھوڑ کر آپ ساری رات قیام کرتے رہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ اور فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کن کے اوپر بھاری ہوتی ہے؟ منافق۔ الحمدللہ جاگ رہے ہیں، ماشاءاللہ، صحیح، ٹھیک ہے جناب۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو، تمہیں اس کو دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، بس اگر تم طاقت رکھتے ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے نمازوں میں سستی نہ کر سکو تو ایسا کرو۔ مطلب یہ نہیں کہا پڑھ نہ سکو، سستی بھی نہیں ان دو نمازوں کے لیے کہ ان کا اوقات کم ہوتے ہیں، کہ اس وقت میں کہ منافق کا کام ہے کہ وہ سورج کے زرد ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے اور آخری وقت میں چند ٹھونگے لگا لیتا ہے۔ تو اپنی اللہ کی طرف جانے کی کوشش کو انسان، جیسے پیچھے بھی بات کی نا، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اور ہماری دوڑ ایسے ہی نظر آنی چاہیے کہ فرائض میں کبھی پیچھے رہنے والا نہ ہو، بلکہ اس میں اتنے شوق اور رغبت ہو کہ نفل کو بھی پھر اگنور نہ کریں۔ سورۃ نجم، پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی تھی، اور یہ قرآن کی وہ پہلی سورت ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ایک مجمع عام میں سنایا تھا، اور اس مجمع میں کافر اور مومن سب موجود تھے، اور آخر میں جب آپ نے اس آیت پر سجدہ پڑھا تو تمام جو لوگ وہاں موجود تھے سب نے ہی سجدہ کیا تھا، مشرکین کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، مخالفین بھی تھے، سب نے سجدہ کیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کفار میں صرف ایک شخص امیہ بن خلف کو دیکھا کہ اس نے سجدہ کرنے کے بجائے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ بس میرے لیے کافی ہے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا۔ تو یہاں سے علماء استدلال لیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان وضو کی حالت میں نہیں بھی ہے اور وہ وہاں سنتا ہے کوئی تلاوت اور پھر اس کو وہاں سجدہ کر لیتا ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ چلیے جی دیکھتے ہیں سورت کے اندر کیا ہے۔ مکی سورت النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی گئی ہے۔ تو وحی الہی اور ستاروں کا ساتھ ساتھ ذکر کہ ستارے آسمان کی زینت اور وحی زمین والوں کے لیے زینت۔ وحی کی صحت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ستارے کی قسم کھاتے ہیں، اور کسی نے کہا کیا خوب کہا ہے نا کہ اگر انبیاء سے وارث، انبیاء کی وراثت جو ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ علم والے، علم حاصل ہوتا ہے، اور اگر علم نہ ہو تو لوگ کالی رات سے زیادہ شدید تاریکی میں ہو جائیں۔ تو حقیقت ہے کہ جو لوگ اس قرآن کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں ان کے دل اندھیروں میں ہوتے ہیں، اور اسی اندھیرے میں رہتے ہوئے پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کی انتہا کیا ہے کہ آخرت میں انسان کے لیے اندھیرے ہوں گے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وما ینطق عن الہوی، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو بھی بات کہی نا وہ حق کی، نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی، اسی لیے آپ کو نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کا لقب دیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ تو پھر آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، تو ان کو یہ ہوا کہ شاید ہنسی مذاق میں بھی کچھ باتیں ایسی تھوڑی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں ہنسی مذاق میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ کتنی زبردست بات ہے، ہم مذاق میں کے موڈ میں ہوتے ہیں تو اتنی بے تکی اور ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جو حق سے تو بہت دور بلکہ ہمیں بہت ساری جگہوں سے نیچے کر دیتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہنسی مذاق میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قرآن کے علاوہ وحی کی وہ قسم جو آپ پر اتاری گئی، جس
کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے یا آپ ان کو تعلیمات دیتے، ان کو بھی ایسے ہی ماننا چاہیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور جو بھی آپ بتاتے ہیں وہ حق کی بنیاد پر، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے کتنی احادیث ہمیں کسی بھی حکم کو مزید اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو ہم اس میں کسی قسم کا شک نہیں کر سکتے بلکہ اس کو یقین کے ساتھ، جیسے ابھی ہم نے فجر کے متعلق کتنی احادیث پڑھی، یہ سب یقینی باتیں ہیں، ان میں کسی قسم کا شک ہونے کا مطلب پھر انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا، اور ایسا کرنا کسی بھی انسان کے لیے درست نہیں ہے. اور حقیقت ہے کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ بھی آیا ہے وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، اس پر بھی ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ قرآن کے اوپر. اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا ہی صاحب حکمت ہے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی ہم نے اسے پہنچانی تھی. نظر نے جو کچھ بھی دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھا تھا، ایک شروع میں وحی کے وقت میں اور ایک جب آپ معراج کے موقع پر گئے تھے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرائی گئی اور آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. وہ 6 آسمان پر، یعنی درخت 6 آسمان پر، شاخیں 7ویں آسمان تک پھیلی ہیں. وہ سب چیزیں جو زمین سے اوپر لے کر جائی جاتی ہیں وہ اس تک پہنچائی جاتی ہیں اور وہاں سے انہیں پھر آگے لے کر جایا جاتا ہے. اسی طرح وہ چیزیں جو اوپر سے لائی جاتی ہیں وہ وہاں سے ہی روک کر آگے سے پھر کسی اور کے ذریعے سے پھر پہنچائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا چیز فرمائی کہ ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا، اور وہ کہاں ہے؟ جنت المأوا کے پاس. اور اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. کیا چھا رہا تھا سدرۃ المنتہا پر؟ کہ ابن مسعود کہتے ہیں اس سے مراد سونے کے پتنگے ہیں جو اس درخت پر چھا رہے تھے اور اس کے حسن کو دوبالا کر رہے تھے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر جبرائیل مجھ سے سدرۃ المنتہا تک مجھے لے کر گئے. اور وہ کیسا تھا؟ اس کی ڈسکرپشن کیا دیتے ہیں کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے اور اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گھڑوں کے برابر تھے. آپ نے فرمایا جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس کے لیے اس کے حسن کو بیان کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اسے کئی رنگوں نے ڈھانپا ہوا تھا اور میں نہیں جانتا وہ کیسے رنگ تھے کہ وہ اس قدر خوبصورت، لیکن اس کے باوجود کیا کہا؟ نہ آنکھیں جدیائیں اور نہ ہی حد سے بڑی. اور یہاں جو ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال درجے کا ادب کا مظاہرہ کہ کیا ہے؟ اپنے رب سے ملاقات، اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں تو آپ انتہائی ادب کے ساتھ اللہ کی باتوں کی طرف متوجہ ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھا، سر جھکائے ادب سے سن رہے ہیں. جو نظر آیا دیکھ لیا، جو نظر نہیں آیا اس پر تجسس نہیں کیا. مطلب اگر ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں نا، کسی بڑی شخصیت سے ملنا ہے تو ظاہر ہے آپ جس جگہ پر جا رہے ہیں وہ بھی بڑی مشہور کن ہوگی، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جیسے جیسے بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ چور نظروں سے ارد گرد کے ماحول کو بھی آبزرو کرتے ہیں، اس کو بھی توجہ دینا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر انداز بہت زبردست ہے. ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، اتنے مؤدب ہو کر اپنے مقصد کی طرف فوکس ہیں. سوچیں یہاں پر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی ملاقات میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی خشوع کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نہ نگاہیں سجدے پر ہوتی ہیں، نہ دھیان نماز کی طرف ہوتا ہے، پوری ہی دنیا گھوم کر آ جاتے ہیں 2 رکعت نماز کے اندر بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون قلب اور طمانینت کا جو اظہار ہے، یہ کسی بھی شخص کی شخصیت کا کمال درجے کی خوبی اس کے اندر ہو سکتی ہے. اور یہاں سے انسان اپنے آپ کو فوکس کرنا سیکھے کہ جس مقصد کے لیے جہاں پر موجود ہے اس کو پوری یکسوئی کے ساتھ لینے والا ہو. اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات
لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی وہاں پر. مطلب جتنا حصہ نظر آیا اٹس اوکے، باقی کے لیے تردد نہیں کیا، باقی کے لیے تجسس نہیں کیا، باقی کے لیے ٹو نہیں لگائی. تو کہتے ہیں افرأیتم اللات والعزیٰ، اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی لات اور عزیٰ اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کبھی کچھ غور کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے، بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سنت نازل نہیں کی ہے. تو یہاں پر قریش مکہ کی طرف اشارہ کہ جنہوں نے اپنی کچھ دیویاں بنائی ہوئی تھی اور ان کے خود ساختہ نام بھی رکھے تھے اور ان کی ساتھ خود ساختہ کرامتیں بھی منسوب کر دی تھی. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں، خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ یعنی جو انسان خواہش کرتا ہے کیا اس کی ساری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں؟ دنیا اور آخرت کا مالک اللہ ہی ہے. تو پھر جب پوری کوشش کے باوجود ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا سمجھ آتا ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جس کے ہاتھ میں یہ سارا کنٹرول ہے. ورنہ انسان جو چاہے وہی ہو جائے نا، ایسا نہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. آیت نمبر 26 سورۃ النجم. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کو اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی بھی عرضی پیش کر دے، کوئی سننا نہ چاہے بات اس کو پسند کرے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کی دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں ان کا کوئی علم ان کو حاصل نہیں. وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں آتا. پس اے نبی، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی سے بعد جسے کچھ مطلوب نہیں اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. تو انسان کب اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے؟ جب اس کے اندر دنیا کی خواہش بڑھ جاتی ہے، جب وہ دنیا چاہتا ہے تو اللہ کے ذکر میں پھر اس کا دل نہیں لگتا. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اس کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے. ان کا علم کا ذریعہ کہ ان کی علم کی پرواز کہاں تک ہے کہ بس دنیا کا علم رکھتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ صرف دنیا کا علم. تو اس کے لیے ان کی بات نہیں مانو، اس علم کی طرف توجہ دو جس کی کا سورس جو ہے نا وہ وہی الہی ہے. یہ بات تیرے رب ہی جانتا ہے کہ ان کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے. زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا. جیسا عمل ویسی ہی جزا. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور چھوٹے موٹے جو کچھ بھی سرزد ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو کیا کہا ہے؟ ان ربک واسع مغفرہ، تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے. بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو. هو اعلم بمن اتقى، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون متقی لوگ ہیں. تو یہاں کس چیز سے منع کیا گیا کہ کوئی بھی انسان خود کو نہ کہے میں بہت نیک اور پارسا ہوں، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے. کل بھی کہتے ہیں کہ لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ میری نمازیں، یہ میرے روزے، یہ ہے جی میری حج اور یہ میرا جہاد. تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کون زیادہ پرہیزگار ہے، کس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، کس نے کون سا عمل کس سوچ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کتنے لیول پر کام کیا ہے. تو کوئی بھی انسان اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنے کہ اپنے کیے ہوئے باتوں کو دوسروں کے سامنے بول بول کر بتاتا رہے. حق تو یہ ہے کہ جس کے لیے کیا ہے وہ تو جانتا ہے، وہ زیادہ اس کو بتا ہے کہ کون کیا ہے.
ایسے ناموں سے بھی منع کیا گیا کہ جس کے اندر پاکیزگی نفس کا دعویٰ کیا جائے کہ میں بڑا اس میں نیکی کا اظہار ہو رہا ہو، جیسے نیک بی بی رکھنا. مثلا ام سلمہ کی بیٹی جن کا نام برہ تھا، تو آپ نے فرمایا اپنے آپ کو اپنے منہ سے نیک اور صالح نہ کہو، اللہ تم میں سے نیک اور صالح کو خوب جانتا ہے. تو پوچھا گیا اچھا پھر کیا نام رکھیں؟ تو آپ نے ان کو کہا کہ زینب رکھ لو. افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا ما اکدی، پھر اے نبی تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا، تھوڑا سا جو دے کر رک گیا. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور ان ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے؟ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. الا تزر وازرۃ وزر اخری، یا یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی. دوسروں کی محنت کا آپ کو کچھ آپ کے کام نہیں آنے والی، اور جو کچھ آپ نے کیا وہ دوسروں کے کام نہیں آنے والا. آج دنیا میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان محنت کوئی کرتا ہے اور بدلہ بہت سارے لے لیتے ہیں. کسی ایک بچے نے بڑی محنت کی، پیپر کی اچھی سی تیاری کی، ساتھ بیٹھے ہوئے نے بھی چیٹنگ کر لی اور اس نے بھی فائدہ اٹھا لیا. تو دنیا دارالجزا نہیں ہے، آپ کو بدلہ آخرت میں ہی ملنے والا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى، آیت نمبر 40 سورۃ النجم. اور یہ کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی، اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اس کو دی جائے گی. تو نیکی کا بدلہ، نیکی ایک کے بدلے میں کئی گنا زیادہ ہے. دنیا میں تو انسان کی قدر نہیں کی جاتی. آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ پلٹ کر آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، تو بدلہ تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کی کوشش کو دیکھا جائے گا، اس کو سراہا جائے گا، اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے. اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، کہ رونے اور ہنسنے کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا. دیکھیں انسان ہنستا ہے، جانوروں کو کبھی نہیں ہنستے ہوئے دیکھا. انسان کے اندر اللہ نے یہ جذبات رکھے ہیں، ایسے موقع پیدا کیے ہیں کہ انسان ان چیزوں کی پھر سیٹسفیکشن بھی، کہ اس کو ہنسایا بھی، اس کو رلایا بھی، اور یہ کہ اس نے موت دی، اس نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا، ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے. شعراء کیا تھا؟ ستارے کا نام جس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے یا اس کی عبادت کرتے تھے. تو کہا جا رہا ہے یہ ستارہ بھی جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اس نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ اس میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا. گویا وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ. اوندی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا اس پر جو کچھ تم جانتے ہو کیا چھا دیا. بس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں پر تم شک کرو گے. یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے. آنے والی گھڑی قریب آ لگی، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں. اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے اور روتے نہیں ہو، گانا گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. تو وہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ انتم سامدون، گانے بجانے. سامدون جو ہے نا سمود سے، گیت گانا، غافل ہونا، چیزوں کو فراموش کر دینا. تو یہاں کیا جا رہا ہے کہ تم ہنستے ہو، روتے نہیں ہو کہ تمہیں آخرت یاد نہیں آتی. کہ صحابہ کی، اسلاف کی آخرت کو یاد کر کے، موت کو یاد کرتے، پولیس رات کے وقت کو یاد کر کر کے روتے رہتے کہ یا اللہ ہمیں وہاں کیا ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا، پتہ نہیں ہم بچ بھی پائیں گے نہیں بچ سکیں گے. کہ اس چیز کو یقینی کیفیت کے ساتھ لیتے. آج ہم پڑھ کر گزر جاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو وہاں کھڑا ہوا نہیں پاتے. اور پھر یہ کہ یہ جو گیت گانے، یہ چیزیں وقتی طور پر آپ کے دھیان کو بٹا دیتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی غم، ہمارا غم جو ہے وہ گانے سننے سے کم ہو جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ غم تو آپ کے کیا اسنا دور کرنے، ہاں غفل ضرور کر دیتی ہے کہ انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا میں اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے اور اس سے پھر بے خبر ہو جاتا ہے.
تو کیا یہ آپ کا حل ہے، یا یہ کہ آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، آپ اس غم کی کیفیت سے نکلتے ہیں، اور اس غم سے نکلنے کے لیے آپ جو غور و فکر کرتے ہیں نا، پھر آپ کسی ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں کہ آئندہ کے لیے آپ کی طرف غم آنے آپ کے لیے کم ہو جاتے ہیں، یا آپ اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور مجھے ان کو ایسے ہی لینا ہے اور اس سے سیکھنا کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں غفلت میں تو کم از کم جا کر انسان نہیں سوچ سکتا۔ سورۃ القمر، مکی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ اب مکی صورت، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کوئی معجزہ، کس چیز پہ ہم آپ کو کہیں کہ آپ نبی ہیں؟ تو یہ معجزہ دکھایا گیا تھا کہ آپ کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ تو جب ایسا معجزہ پیش بھی آیا تو اس وقت میں بھی جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے کیا کہا، یہ تو کوئی چلتا پھرتا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ تو انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو سستی اور غفلت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یاد رکھیے ہر عمل انسان کو کہیں نہ کہیں پہنچا رہا ہے۔ کہا نا ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچنا ہے، ہر عمل انسان کو کہیں پر لے کے جا رہا ہے۔ سب عمل ہمارے نامہ اعمال کے اندر موجود ہیں، تو جیسا عمل ہوگا ویسا ہی انجام ہوگا۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ حتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ بس اے نبی ان سے رخ پھیر لو، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، پکارنے والوں کی طرف دوڑتے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے ھذا یوم عسیر، یہ بڑا سخت دن ہے، یہ بڑا کھٹن دن ہے، یہ دن اتنا مشکل ہے کہ اگر تک کٹے تو کٹے گا نہیں، لیکن یہی دن مومنوں کے لیے بہت آسان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کی مقدار نصف مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، لیکن یہ مدت مومنوں کے لیے بہت معمولی ہوگی، ان کے لیے ایسی ہوگی جیسے کہ سورج ڈھلنے سے غروب ہونے تک کا وقت ہوتا ہے، یہ ایسا ہی ہے نا جیسے کچھ خوشی کا موقع ہوتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں اتنی جلدی گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن غم آپ کے لیے پہاڑ بن جاتا ہے، وہ وقت گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن مومنین کے لیے جو مشقتیں ہوں گی نا وہ بھی کم ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوں گے، مومن تو وہ اس پر زکام کی طرح کا ہوگا، کافر پر موت کی جو کیفیت طاری ہوگی، یعنی کہ موت کی سختی ان کے اوپر ہوگی۔ تو یاد رکھیے اگر تو قیامت کو مانتے ہیں نا تو پھر اس کے لیے تیاری کر لیں، اس کی کیفیات کو سمجھ لیں کہ وہ دن کتنا بھاری، 50,000 سال اس پر کس طرح لوگوں پر کیا کیا گزر رہی ہوگی، ان کیفیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جس کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے اس کے لیے دنیا کا غم کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے نزدیک دنیا کے بڑے بڑے مسئلے بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا مسئلہ اس کے سامنے ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ یقین کریں کہ جس طرح ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو پھر اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ آخرت کا دن کس قدر مشقت، کس قدر تکلیف دے، کہ ہر ایک انسان جیسے جیسے نقشہ پیش کیا جاتا ہے کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، کہ ہر ایک انسان اس دن اپنی اپنی فکر میں لگا ہوا ہوگا۔ تو پھر کیا کرنا ہے کہ جتنی یقینی کیفیت بڑھتی جائے گی اتنے اپنے عمل کے اوپر ہم نے انشاءاللہ کام کرنا ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، آیت نمبر 9 سورۃ القمر۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا یہ دیوانہ، اور بری طرح جھڑکا گیا۔ نہیں، پیغمبروں کو ڈانٹا جا رہا ہے، استغفر اللہ۔ آخرکار اس نے رب کو پکار کر کہا میں مغلوب ہو گیا، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلا دہار
بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل کر جو مقدر ہو چکا تھا۔ نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی نہ قدری کی گئی۔ کیا بات ہے! اللہ سبحانہ تعالیٰ قدر کر رہا ہے کہ اس کے بندے کو ایسے تکلیف پہنچائی ہے کہ ان لوگوں کو غرق کر کے رکھ دیا۔ تو کہا جا رہا ہے یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی نہ قدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو قرآن نصیحت والوں کے لیے، قرآن والوں کے لیے بہت آسان ہے۔ کوشیری کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کی زبانوں پر قرآن کو پڑھنا آسان کر دیا ہے، یعنی وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ، روانی کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم اور اس کے فہم کو آسان کر دیا، جن کے کانسیپچول اسٹڈی کرتے ہیں ان کے اندر یہ ابیلٹی ہوتی ہے چیزوں کو سمجھنا بڑے آسانی سے۔ تو کچھ لوگوں کا دو ایسے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کی حفظ کو آسان کر دیا، کچھ لوگوں کی لرننگ پاور بہت اچھی ہوتی ہے کہ جلدی سے ایک دفعہ پڑھتے ہیں یوں جلدی سے یاد ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ اہل قرآن ہیں، اللہ والے اس کے خاص بندے۔ تو اللہ کی جو بات، قرآن کی بات بہت آسان ہے بنسبت لوگوں کی باتوں کے۔ لوگ ایسے ایسے گھما کے باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمیں تو بات سمجھ نہیں آئی۔ تو دنیاوی علوم کو سیکھنے کے لیے مزید کچھ سیکھنا پڑتا ہے، لیکن قرآن کو پہلی بار میں ہی کوئی پڑھتا ہے نا ترجمے کے ساتھ، تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لیول پر ضرور سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ قرآن اتنا آسان ہے، بس ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر۔ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمبود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگا ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی یہ ہوں کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور غلط کار ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کون غلط ہے کون جھوٹا ہے۔ ہم اونٹنی کو اس کے لیے فتنہ بنا کر بھیج دیں گے، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کر ان کو کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے گا کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدا فکانوا کحشیم المحتظر، آیت نمبر 31 سورۃ القمر۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بہت سو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا ان پر بھیجی، صرف لوط کے گھر والے ان سے محفوظ رہے۔ ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا لیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر ادا کرتا ہے۔ تو جب مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیں تو یہ شکر گزاری اس کے اوپر بھی، اور مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی بنتا ہے جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک نہ سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخر ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میری عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ میں نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن آسان ہے
اس سے کوئی نصیحت حاصل کر کے جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھا لے۔ آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قوت والا، قدرت والا پکڑتا ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبور، آیت نمبر 43 سورۃ القمر۔ کیا تمہارے کفار کچھ لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہاری کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ ہم کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ بلکہ اس سے نبٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور بڑی آفت اور بڑی تلخ ساعت ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ استغفر اللہ۔ ہم نے ہر چیز کی تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکتے ہی وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا اب وہ سب دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی جگہ عطا فرمانا۔ سورۃ الرحمن، مدنی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ رحمان جس نے اس قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ تو رحمان کہ وہ رب کہ جس نے ہمارے اوپر بہت ساری رحمتیں کی، اور اس کی رحمت کہ اس نے قرآن نازل کیا۔ یہ صورت جو ہے نا، نعمتوں والی صورت ہے، کہ جس میں اندر اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا جائے گا، اور سب سے پہلی اس نعمت کا ذکر جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ نفع دینے والی، اور انجام کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ عظیم، کہ قرآن کی تعلیم کہ اس کی نعمت قرار دینا، کہ جو چاہتا ہے اس پر نعمتیں تمام ہوں، اس کو کیا چاہیے کہ قرآن کو سیکھے۔ اور یہ قرآن آپ کو رحمان نے سکھایا، کہ اس کا سکھانا کہ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو سکھایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو، اور پھر نسل در نسل اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ اب ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ یہ رحمان کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی۔ تو پھر رحمان کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں آپ بھی موجود ہیں کہ الحمدللہ کہ ہم قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس وقت موجود ہیں۔ اور یہ اب آپ کی نیت اور شوق ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح کے حالات، کون کون سی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ قرآن کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے دیکھیے، ہر ایک انسان کی مختلف کیپیسٹیز ہو سکتی ہیں، حالات ہو سکتے ہیں، کسی کے گھر کی کچھ جابس کی مجبوریاں ہیں، کچھ بچوں کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، یہ اب آپ کے اوپر ہے، کس طرح سے آپ اس قرآن کا ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ کو تو ہم اگنور کسی صورت بھی نہیں کر سکتے، کسی صورت میں نہیں، کہ یہ قرآن ایک ایسا کلام، ایک ایسی چیز کہ جو آپ کے لیے قبر میں بھی ایک بہت پیارے دوست کی شکل میں ہوگا۔ تو پھر آج اس کو اپنا دوست بنائیں گے تو کل پھر ایسا ہوگا نا۔ اور پھر اس کے اوپر آپ یاد رکھیے، آپ کی دونوں جہان کی خوشیوں کا انحصار ہے، اس کو ہم کسی صورت بھی اگنور کر ہی نہیں سکتے، اگنور کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر اس نعمت سے کسی نہ کسی لیول پر جا کر ضرور فائدہ اٹھا لیں، کہ اللہ نے اس کو نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت، علم القرآن خلق الانسان، انسان کی تخلیق سے بھی پہلے کس کو نعمت کہا ہے؟ قرآن کو کہا ہے۔ انسان کی اپنی تخلیق میں بھی کہ اس کی اپنی ذات کو اللہ نے بنایا، اور پھر اس کے بعد علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا۔ تو پھر بولنے کے لیے کیا کریں گے؟ قرآن کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ تو کیا پھر اللہ کے کلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت بولنے کے لیے دی ہے، تو کیا اس کو اپنے رب کے کلام کو پڑھنے کے لیے نہیں بولیں گے؟
کہ دنیا بھر کی ہم باتیں نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ زبان جس کے لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کا آپ کو طریقہ سکھایا، بولنے کی صلاحیت دی ہے. تو اگر بھی کوئی شخص اس زبان جیسی نعمت کو جس کے لیے اس نے دی ہے اس کو استعمال نہیں کرتا اور باقی ہر جگہ پر کرتا، تو یہ یاد رکھے یہ سب سے بڑی کسی بھی انسان کے اوپر آفت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بیان کرنے کی صلاحیت دے دی. یہ بہت بڑی بات ہے. نہیں تو آپ کتنے جانور ہیں وہ صرف ایک آواز نکالتے ہیں جو ان کی اپنے ایک جانور ہونے کے ناطے ایک مخصوص آواز آپ کو گائے کی ملے گی، کسی بکری کی ملے گی، کسی اور جانور کی، ہر ایک کی ایک آواز ہوتی ہے. لیکن بولنے کا انداز، بولنے کا، بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے صرف ایک انسان کو دیا، اور یہ ایک بہت بہترین صلاحیت ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی بات کو واضح نہیں کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ ان سے بیان کا کچھ اور طریقہ اختیار کرواتے ہیں. کچھ لوگ لکھ کر بات کو بڑے اچھے واضح کرتے ہیں. آپ سے سامنے بیٹھے ہوں گے تو آپ سے کمیونیکیشن اتنی اچھی نہیں ہوگی، لیکن جب آپ کو کوئی میسج کریں گے تو بہت زبردست انداز میں. تو اس چیز کا مجھے اندازہ اس وقت ہوا تھا جب اعتکاف میں بیٹھی، تو میں نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ اس چیز کے لیے تیار کیا کہ آپ کو بھی بیٹھنا ہے. تو بچوں کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں ان کے ایسے ماحول کو پرووائڈ کریں کہ جس کے لیے وہ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں. تو ہم ایک ہی جگہ پر تھے، الہدا میں بلڈنگ میں تھے. نیچے والا پورشن جو تھا وہ جینٹس کے لیے تھا، ہم لوگ اوپر. تو اس وقت میں اس نے مجھے ایک لیٹر لکھا تھا جو مجھے حیرت ہوئی تھی کہ یہ وہ ہے کہ جس کو مطلب سامنے بیٹھے گا تو وہ کبھی بوائز کے اندر ہوتا ہے نا وہ جھجک ہوتی ہے. تو وہ اتنا خوبصورت تحریر تھی کہ میں اس کو آج بھی سوچتی ہوں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے. اور میں واقعی اس بات پر یہ جب میں آیت پڑھتی ہوں تو میں اس چیز کو ریلیٹ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بات کو کنوے کرنے کے لیے کتنا خوبصورت انداز سکھا دیا کہ اپنی زبان سے، اپنے انداز سے اپنی بات کو واضح کر سکتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ دوسرے کے لیے کیا فیلنگز رکھتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے. تو پھر سب سے زیادہ اس زبان کو کہاں پر استعمال ہونا چاہیے؟ قرآن کو پڑھنے کے لیے. ہماری تجوید کا کورس بھی چل رہے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی اگر قرآن کی صرف تجوید کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے تو بھی، تفسیر کے حوالے سے بھی مختلف اوقات پر کلاسز چل رہے ہیں. ہمارے پاس آخرت میں کیا عذر ہوگا؟ میری بہت ذمہ داریاں تھیں، میرے بہت سارے بچے تھے، میری گھر کے میں افراد بہت تھے، میں انہی کی خدمت میں لگی رہی، یا میری جاب تھی، سب اپنی جگہ پر موجود ہیں. آپ ان کے ساتھ ساتھ اس کو قرآن کو کہاں پر جگہ دیتے ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے امتحان ہے. پورا ہفتہ نہیں دے سکتے، ہفتے میں ایک دن تو دے سکتے ہیں کہ وہ دن بھی رکھا جائے. پھر اس سے بھی بڑی مزے کی بات کہ آن لائن یہ چیزیں جو ہمیں اویلیبل ہو گئی ہیں، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ایک کمرے کے اندر، نہ آپ کو کہیں ٹرانسپورٹ چاہیے کہ آپ کو کہیں جانا ہے، موو کرنا ہے، سارے گھر کو سمیٹ کر نکلنا ہے گھر سے، وہ بھی نہیں ہے. تو پھر ہمارے پاس کیا حجت رہ جاتی ہے کہ ہم قرآن کو نہ سیکھیں؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، سب اللہ کی فرما برداری میں لگے ہیں. آسمانوں کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دیا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. تو ناپ دول کیا ہے کہ امانت ہے. ناپ تول میں کمی کرنا انسان کو دنیا اور اس کی آخرت کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہے. آیت میں بھی آتا ہے نا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ناپ تول کرنے والوں میں کمی کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے. تو پھر کیا ہے؟ ہر اس چیز سے بچنا ہے جہاں پر بھی کہیں پر کمی ہو جاتی ہے. ناپ تول کو کیا کہا گیا؟ امانت. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے سوائے امانت کے، کہ قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا کہ اگر اس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی، جہاد کی، قتال کیا، تو اس کے ساتھ اس کو کیا کہا جائے گا کہ اپنی امانت ادا کرو. تم نے کسی کی امانت رکھی تھی، اس کو پورا نہیں کیا تھا، لاؤ اس کو. اب وہ کہے گا اے میرے رب کیسے ادا کروں کہ دنیا تو گزر چکی ہے. کہا جائے گا اس کو حاویہ میں لے جاؤ، اور اس کے لیے اس کی امانت ایسی صورت میں لایا جائے گا جس صورت میں اس کو دی گئی تھی. وہ اس کو دیکھے گا، پہچان بھی لے گا، اور اس کے پیچھے جائے گا کہ یہ میں اس کو پکڑوں اور پیش کر دوں. تو کیا ہوگا؟ وہ اس کے پیچھے جائے گا اور اس کو پا کر اپنے کندھوں پر لا دے گا، اور پھر جب دیکھے گا کہ وہ کندھے سے اتر گئی ہے پھر اس کے پیچھے جائے گا اور دوڑے گا، اور اس طرح وہ ہمیشہ کرتا رہے گا. تو یہ امانتیں جو بھی ہمارے پاس رکھی گئی ہیں
ان میں کسی قسم کی کمی کا کرنا ہماری پکڑ کا باعث ہے۔ پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز بھی امانت ہے، اس کو بھی پورا کرنا چاہیے، وضو بھی امانت ہے، وزن بھی امانت ہے، ناپ تول امانت، سب اسی طرح بہت ساری چیزیں گنوائیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے، جو وہ بھی امانتیں ہیں جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، ان میں کمی کرنا بھی، کہ یہ کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اب ناپ تول میں کمی کا نقصان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ان کی اندر قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم ان کو دبوچ لیتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو اجرت دینے میں بھی کمی کرنا، یہ بھی اس چیز میں آ جاتا ہے کہ کہیں آپ اس سے کام لیتے ہیں اور اس کو پھر پوری اجرت نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ 3 طرح کے ایسے لوگ ہوں گے جن کا مد مقابل قیامت کے دن میں ہوں گا، جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا۔ دوسرا وہ جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی کمائی کھا لی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، کام کروایا اور پورا نہ دیا، اس کی مزدوری اس کو پوری نہیں دی۔ اسی طرح ہم کسی اور کسی سے کچھ کام لیتے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ لوگ کام کے لیے آتے ہیں، ہم کہیں درزی کو کپڑے سلائی کے لیے لیتے ہیں، یا اس طرح کسی سے بھی کوئی بھی کام لیتے ہیں، تو پھر اس کو اجرت نہ دینا، چاہے اس نے کسی غلطی کی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے مجھے بہت تنگ کیا، اس نے میرے کپڑے خراب کیے یا کچھ بھی کیا، لیکن ہمیں اپنے کھاتوں کو یاد رکھیے، ہمیں کلیئر کرنا ہے۔ جیسے ہم نے کل وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ کسی کو تانا نہ دو، اگر کوئی تمہیں دے تو تب بھی مت دو، کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ خود اس کا وبال کو دیکھے گا۔ تو اس لیے جو دوسرا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے، لیکن اگر ہمارے طرف کوئی ایسے ڈیوز باقی ہیں تو ان کو آج یہاں پر ہی کلیئر کر لیں، کل وہاں دینا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، آیت نمبر 10 سورۃ الرحمن۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا ہے، جس میں ہر طرح کی بکثرت لذیذ پھل ہیں۔ تو یاد رکھیے زمین صرف آپ کے لیے نہیں ہے، تمام مخلوقات، چرند پرند، درخت، جتنی مخلوقات ہیں، اس لیے ان سب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس پر ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہے اور دانہ بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنوں پر نماز پڑھی تو انہوں نے تم سے بہتر جواب دیا، یعنی ان کے سامنے جب یہ سورۃ رحمان پڑھی گئی تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ تو ہم سب بھی یہی جواب دیتے ہیں، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ اگر عربی نہیں آتی تو ترجمے میں بھی بولا جا سکتا ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، آیت نمبر 14 سورۃ الرحمن۔ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسی سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اب اس صورت میں دیکھیے 2 مخاطبین ہیں اور دونوں کی حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا مالک وہی پروردگار ہے۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 2 سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ وہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، یعنی اختلاف کے باوجود اکٹھے ہیں۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کی کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہیں۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، صرف تیرے رب کی جلیل الکریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اس سے مانگتے ہیں، ہر آن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کچھ لوگوں کا مقام اونچا کر دیتا ہے اور کچھ کو نیچے گرا دیتا ہے۔ وہی ہے جو ہماری فریاد رسی کرتا ہے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ ایک نئی مختلف حالت میں ہوتا ہے، تو پھر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ کو پہچانے اور اس پر توکل کرے، اس کو اللہ سے نعمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ ان قریب اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہو جائیں گے، پھر دیکھ لیں گے تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جنو انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر ایک آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گا اس وقت کہ جب آسمان پھٹے گا، لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اے جنو انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، انہیں پیشانی کے بل اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ استغفر اللہ، کتنی ذلت اور رسوائی کی کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لینا۔ یہ وہی جہنم ہے جن کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، 2 باغ ہیں۔ اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر قسم کے 2 پھل، اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ عورت کی تعریف کی شرمیلی نگاہوں والی۔ عورت کا حسن اس چیز میں کہ وہ شرم اور حیا والی ہو۔ بے حیا قسم کی عورت کا کوئی وقار نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ جو عورت پردے میں ہوتی ہے اس کا عزت اور اکرام باقی لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن جو عورت حیا کے بغیر ہوتی ہے نا، اس کو کوئی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی عورت جیسے ہیرے اور موتی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پھر اے جنو انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کو تم انکار کرو گے؟ یعنی جزا اچھائی کا بدلہ اچھا ہی ہوگا۔ تم دنیا میں اچھے طریقے سے چلو گے تو پھر تمہارا انجام بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ اس میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ یہ نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں، جو اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہری ہوئی عورتیں، خیموں میں ٹھہری ہوئی حوریں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو جنتی عورت کی بھی خوبی بتا دی ہے کہ خیموں میں ٹھہری ہوئی، ادھر ادھر گھومنے پھرنے والی نہیں۔ ان جنتوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا تیرا رب، جلیل القدر کا نام۔ اسی لیے کہتے ہیں ہر چیز پر اللہ کے نام کے ساتھ کیا جائے اس پر برکت ہوتی ہے۔ سورۃ الواقعہ، مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ واقعہ
جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. واقعہ ایسا واقعہ کہ جو پیش ہونے والا، اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں، اور وہ واقعہ ایسا ہے کہ جو قریب ہی ہے، اور وہ واقعہ ایسا ہوگا جس میں بہت سختیاں، بہت شدت ہوگی. قیامت کے دن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ قیامت آ جائے گی تو کوئی اس میں کہہ نہیں سکے گا کہ میں اس کو اون نہیں کرتا، یہ ہو کر رہے گا. اور وہ دن ایسا ہے کہ جس دن ہر چیز کا معیار بدل جائے گا، کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ کوئی اس واقعے کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا. وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی، پست کرنے والی، بلند کرنے والی، کہ جس دن قیامت کے دن کچھ لوگوں کو بلند کر دیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو گرا دیا جائے گا. آج دنیا میں جو لوگ بظاہر بہت بلند نظر آتے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے، وہاں ان کا مقام وہ ختم ہو جائے گا. اور آج جو لوگ بظاہر کمتر نظر آتے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت میں وہ لگے ہوئے ہیں، تو کل ان کا معیار کیا ہوگا؟ وہ بلند کر دیے جائیں گے، وہ بلند کر دیے جائیں گے. آج متکبر ہوتے ہیں نا لوگ، اپنی تھوڑی سی دنیا کی کوئی چیز مل جاتی ہے تو انسان سمجھتا ہے بس اب میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبرین کو چونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، گویا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی، پر وہ حقیر ترین چیز، ہر حقیر ترین چیز ان سے بلند نظر آئے گی. وہ سب سے زیادہ ذلیل ہوں گے، یہاں تک کہ جہنم کے ایسے قید خانے میں ان کو ڈال دیا جائے گا جس کا نام بولس ہے. ان لوگوں پر آگوں کی آگ چھا رہی ہوگی، انہیں تینت الجبال سے پلایا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اہل جہنم کی پیپ ہوگی. استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن سب سے ناپسندیدہ اور دور رہنے والے وہ لوگ جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، بلا احتیاط بولتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. تو یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن انسان یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ تہ و بالا ہو جائے گی. زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ برآمدہ غبار بن کے رہ جائیں گے. مضبوط، بھاری، سخت چیز جو بظاہر آج کوئی ہلا نہ سکے، کل کیا ہوگی؟ غبار کی طرح اڑا دی جائے گی. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. اس دن کیا ہوگا؟ تم سب لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، کہ حشر میں انسان 3 گروہوں میں بٹ جائے گا. کون سے ہوں گے وہ گروہ؟ دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو پھر آگے جانے والے ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بری جنتوں میں رہیں گے. تو کیا ہے جی؟ 3 طرح کے لوگوں کی ڈویژن ہو رہی ہے. کچھ لوگ عرش کے دائیں جانب، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدم کی دائیں جانب سے نکلیں گے. ان کو ان کا نامہ اعمال ان کی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور دائیں جانب لے کر جایا جائے گا. اور یہ اہل جنت کی اکثریت میں سے ہوں گے، یعنی اکثر لوگ جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ اس کیٹیگری میں آئیں گے. دوسرے لوگ عرش کے بائیں جانب سے ہوں گے جو آدم کی علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکلے تھے. انہیں ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، بائیں ہاتھ میں، اور انہیں بائیں جانب لے کر جایا جائے گا. اور یہ اہل جہنم کی اکثریت اس میں ہوگی. استغفر اللہ. اور سبقت لے جانے والے اللہ کے سامنے ہوں گے. یہ دائیں ہاتھ والوں سے زیادہ خاص ہوں گے، زیادہ خوشبخت ہوں گے اور اللہ کے نزدیک قریب ہوں گے. اور یہ ان میں کون ہوں گے؟ اس میں رسل ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صدیقین، شہداء ہوں گے، اور تعداد میں دائیں ہاتھ والوں سے کم ہوں گے. پوزیشن ہولڈرز کم ہوتے ہیں نا، پاس تو سب اکثریت اگر ہو بھی جاتی ہے لیکن جو پوزیشن لینے والے وہ چند لوگ ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو پوزیشن ہولڈر ہوں گے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو رحمان کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے کون؟ ایک عادل حکمران، کہ وہ اپنا فیصلہ عدل پر کرتا ہے، اور دوسرا وہ نوجوان جو جوانی میں عبادت گزار ہے، اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، اور پھر جسے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھ سے آنسو بہ نکلے. پھر یہ کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، اور پھر یہ کہ 5واں وہ کہ جب
دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو کس لیے؟ اللہ کی خاطر. آپس میں ان کی محبت کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے. پھر یہ کہ وہ شخص جس کو ایک صاحب اقتدار، ایک بلند مرتبے والی ایک خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور ساتواں وہ جس نے اپنا پوشیدہ صدقہ کیا، ایسے کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں کو بھی کچھ پتہ نہیں چلا. اور اسی طرح کہا جاتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مہاجرین سونے کے ممبروں پر ہوں گے، ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. دنیا میں تو بڑا خوف میں وقت گزار لیا، لیکن آخرت میں کسی اس میں مشکل میں نہیں ہوں گے. اور مقربین کے لیے کیا آتا ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو اچھے طریقے سے اپنی ادائیگیاں کرنے والے، اپنی پیمنٹس کو کلیئر کرنے والے، اپنے حق کو اچھے سے دینے والے ہوں گے، یا قرض دینے والے، لینے والے. ان میں سے وہ لوگ ہوں گے کہ جو قرض کو دیتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے، اور اگر لے لیا تو پھر اس کی ادائیگی بہت اچھے طریقے سے کر دیتے ہیں. تو بدترین لوگ قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جن کے شر سے ڈر کر لوگ ان سے بات کرنا چھوڑ دیں. استغفر اللہ. کہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کی بیہودہ گفتگو ہمیں تکلیف دے گی، ان کا مذاق ہمیں لیٹ ڈاؤن کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہماری عزت محفوظ نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو ان کے ساتھ کوئی دنیا میں نہیں بیٹھنا چاہتا. پھر قیامت کے دن بدترین آدمیوں میں ان کو تم پاؤ گے جو دو رخے ہوں گے. لوگوں کی بات ان تک اور اس تک، ایک کی بات کی دوسرے تک پہنچائی، دوسرے کی دوسرے تک. تو وہاں پر لوگ سب کیسے ہوں گے؟ ایز اے ہول جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے، ہر ایک انسان اپنے عمل کے مطابق مقام پائے گا. تو ہم سب کو تلاش کرنا ہے اپنے آپ کو ان تین جگہوں میں سے میں کہاں پر کھڑی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سابقون میں شامل کرے. سلۃ من الاولین، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم. اور وہ تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور ساغر لیے ہوئے دوڑتے پھرتے ہوں گے. وہ لڑکے جو ان کو لیے سرو کرنے کے لیے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کو سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور ہوگا. یہ جنت کی شراب کی خاص بات ہوگی. اور وہ اس کے سامنے طرح طرح کی لذیذ پھل پیش کریں گے جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کی گوشت پیش کریں گے جس پرندے کو چاہیں گے استعمال کریں. اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے. یہاں چھپا کر رکھے ہوئے موتی کی کیوں کہا؟ ایک چیز جب سامنے ہوتی ہے نا تو اس کی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے. تو جو چیز سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں آپ کبھی کبھی آپ استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ نکالیں تو آپ کو بالکل نئی ملتی ہے، تو بالکل ایسے ہی چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یہ سب کچھ ان کے اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے. وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے. جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. وہ بے خار بیریوں اور تہ برتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نیز سرے سے پیدا کریں گے کہ وہ بالکل کیا ہوں گی؟ گواری ہوں گی. اب یہاں بات کی جا رہی ہے دائیں والوں کی خوش قسمتی کی، اور ان کو جو نعمتیں دی جا رہی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو کی گئی ہے وہ بیری کے درخت کی طرف کی بات کی گئی ہے. آج دنیا میں ہمیں بیری کے درخت کی شاید اتنا اندازہ نہیں ہے اس کی افادیت کا، لیکن وہ اس درخت کو کی افادیت کا اندازہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کا پھل اور اس کے پتوں کو ہم علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں. اپنی میتوں کا غسل ان کے پتوں سے دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر شفا بھی ہے اور جادو کا توڑ بھی ہے کہ آپ بیری کے چند پتے لے کر، کہتے ہیں سبز بیری کے 7 پتے، آپ ان کو 2 پتھروں میں رگڑیں اور پھر پانی میں ملا کر آیت الکرسی 3 کل پڑھ کر اس میں سے 3 گھونٹ آپ پی لیں اور باقی کو اپنے جسم پر بہا لیں، اس سے آپ غسل کر لیں، تو یہ آپ کی بہت ساری بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں. اور پھر جو دوسری بات یہ کہ جادو کی وجہ سے کچھ شوہر میاں بیوی ہیں وہ اپنی حق کی زوجیت ادا نہیں کر سکتے، تو یہ ان کے لیے بھی بڑی افادیت ہے. یا میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ علاج بہت آزمودہ ہے کہ وہ اس سے کر سکتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے جی جنت میں بھی یہ درخت موجود ہوگا، اور اس کے علاوہ بے شمار اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں.
उरुबन अतराबा, वो अपने शोहरों की आशिक और उम्र में हमसिन होंगी, यानी हम उम्र लोग होंगे, क्योंकि सेम एज के होते हैं ना, तो अगर आप डिफरेंट एज लेवल होता है ना जब, तो फिर उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी राय, हमारी सोच में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है वो हम उम्र होंगे, और हदीस में पता चलता है कि जन्नतियों की उम्र जो होगी ना वो 33 साल होगी, यानी कि जो जवानी का एक पीक टाइम होता है। ये कुछ दाएं बाजू वाले होंगे और अगलों में से बहुत होंगे और पिछलों में से बहुत में भी बहुत, और बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या पूछना। अब ये तीसरी कैटेगरी को वाज़े किया जा रहा है, अल्लाह हम इनमें कभी शामिल ना करना। वो लू की लपट और खोलते हुए पानी और काले धुएं के साए में होंगे, जो ना ठंडा होगा ना आराम दे। ये हैं वो लोग जो इसके अंजाम को पहुंचने से पहले खुशहाल थे, गुनाह अज़ीम पर इसरार करते थे, कहते थे क्या जब हम मर कर खाक हो जाएंगे, हड्डियों का पिंजर रह जाएंगे, तो फिर उठा खड़े किए जाएंगे, और क्या हमारे वो बाप दादा भी उठाए जाएंगे जो पहले गुजर चुके। अस्तगफिरुल्लाह। इंसान ऐश में होता है ना, तो फिर उस वक्त में वो अल्लाह को भूलने लगता है, नमाजें छोड़ देता है, और कुछ अपनी इस गफलत में इतना पड़ जाता है कि उसमें ही इतने उसको मज़े आने लगते हैं कि वो आखिरत को भुला ही देता है। लेकिन याद रखिए कि जहन्नमियों को जब जहन्नुम का एक होता भी लगेगा ना, तो अपनी सारी दुनिया की जितनी खुशहालियाँ होंगी ना सबको भुला देंगे। इंसान कहेगा अल्लाह की कसम मैंने तो कोई राहत कभी देखी ही नहीं। इसी तरह जन्नत में जब जन्नतियों को एक झलक भी दिखाई जाएगी ना, दुनिया में जितनी तकलीफ़ें, जितने गम, जितनी चीज़ों से गुजरे होंगे, तो उस वक्त में वो क्या कहेंगे कि खुदा की कसम हमने तो कोई गम देखा ही नहीं। मतलब इतना बड़ा इनाम कि दुनिया के में जो भी गम में गुजरे वो कोई हैसियत नहीं रखते होंगे। तो किस चीज़ की ज़रूरत है? अल्लाह ने अब अगर नेमतें दे दी हैं तो उसमें, उन नेमतों में अल्लाह को याद रखें, अपनी आखिरत को ना भूलें। ये जो कुछ मिला है आजमाइश के लिए मिला है। ए नबी, इनसे लोगों से कहो यकीनन अगले और पिछले सब एक दिन जरूर जमा किए जाने वाले हैं, जिसका वक्त मुकर्रर है। सुम्मा इन्नकुम अय्युहज़्ज़ालून अल-मुकज़्ज़िबून, आयत नंबर 51 सूरत अल-वाक़िया। फिर ए गुमराहो और झुटलाने वालों, तुम शजरे ज़क़ूम की ख़ज़ा खाने वाले हो, इससे तुम पेट भरोगे और ऊपर से खोलता हुआ पानी तोंस लगे हुए ऊंट की तरह पियोगे। मतलब हमें अगर दुनिया में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, तो हम कहते नहीं खाते, भूखे रह लेंगे लेकिन खाएंगे नहीं। लेकिन आखिरत में इंसान के पास ऑप्शन होगा ही नहीं, उसको खाना पड़ेगा। और फिर खाने के बाद भी कैसी हालत होगी कि फिर इंसान इतना पानी पीना चाहेगा जैसे कोई एक ऊंट हो। ये है माए हाथ वालों की ज़ियाफत का सामान। अस्तगफिरुल्लाह। हमने तुम्हें पैदा किया है, फिर क्यों तस्दीक नहीं करते? कभी तुमने गौर किया ये नुत्फा जो तुम डालते हो, इससे बच्चा तुम बनाते हो या उसके बनाने वाले हम हैं? हमने तुम्हारे दरमियान मौत को तकसीम किया है। हम मुझसे आजिज़ नहीं है कि तुम्हारी शक्लें बदल दें और किसी ऐसी शक्ल में तुम्हें पैदा कर दे जिसको तुम जानते भी नहीं। अपनी पहली पैदाइश को तुम जानते हो, फिर क्यों सबक नहीं लेते? अफ़रअयतुम मा तहरुसून, कभी तुमने सोचा ये बीज तुम जो बोते हो, इससे खेतियां तुम उगाते हो, या उनके उगाने में हम ही हैं? हम चाहें तो इन खेतों को भुस बना कर रख दें, तुम तरह तरह की बातें बनाते रह जाओ कि हम पर तो उल्टी चट्टी पड़ गई, बल्कि हमारे तो नसीब ही फूट गए। कभी तुमने आंखें खोलकर देखा ये पानी जो तुम पीते हो, इसे तुमने बादल से बरसाया है या इसके बरसाने वाले हम हैं? हम चाहें तो इसको खारी बना कर रखते हैं, फिर तुम क्यों शुक्र अदा नहीं करते? कभी तुमने ख्याल किया ये आग जो तुम सुलगाते हो, अब यहाँ जो बात की ना खारी करते हैं, समंदर से पानी बादलों की सूरत में ऊपर जाता है और जो उसकी नमकियात होती है ना वो नीचे रह जाती हैं, लेकिन ये अल्लाह का फजल है। अगर ऐसा ना हो तो सोचे वो नमक वाला पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर हमारे ऊपर बरस रहा है, और हर जगह पर नमक वाले पानी का मतलब क्या है? फिर उस जगह की जरखेजी का ख़त्म हो जाना, आपके इस्तेमाल के वो काबिल ना रहे। तो ये सब कुछ करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह की है। कभी तुमने ख्याल किया ये आग जो तुम सलगाते हो, इसका दरख्त तुमने पैदा किया है? इसके पैदा करने वाले हम हैं। हमने उसको याद दहानी का जरिया और हाजतमंदों के लिए सामान अजीज बनाया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये सब दलाइल आपके सामने पेश कर रहे हैं, अल्लाह के वजूद की, अल्लाह की वादानियत के
اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر کسی اور کے سامنے کیسے؟ فسبح بسم ربک العظیم، بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سبحان ربی العظیم، اللہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اس کی نعمتوں پر تعریف، اس پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور تسبیح کی اہمیت تو کئی بار ہم اس چیز کو دے چکے ہیں کہ ایک بار تسبیح پڑھنا کتنا آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے گرچہ آپ نے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کیے ہوں۔ اسی طرح جنت پہ درخت لگ جاتا ہے، قیامت کے دن انسان کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر قیامت کے دن تمہارے آگے اور پیچھے تمہیں بچائے گا۔ اور یہی کلمات باقیات الصالحات ہیں، یعنی باقی رہنے والے اعمال ہیں۔ اور پھر یہ وہ چیز ہے کہ جو مخلوق کے لیے رزق کی طرح بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا نا جب، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، 2 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، 2 باتوں سے روک رہا ہوں۔ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا، کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمین کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو کلمے کو دوسرے میں تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور زمین بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو یہ کلمہ اس کو بھی توڑ دے گا۔ دوسرا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا۔ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ تسبیحات پہ مزید اور زیادہ کاربند ہو جائیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی۔ اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، پاکیزہ، یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس کی نعمت پر اپنا حصہ تم نے یہ رکھا کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتا۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں۔ اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو، اب یہاں انجام بتایا جا رہا ہے، جو گروہوں کی تقسیم، اگر وہ بائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہو تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ اگر وہ جھٹلانے والا گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، تو اس کی تواضع کے لیے کیا ہے بائیں ہاتھ والوں کے لیے؟ کہ کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونکا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ فسبح بسم ربک العظیم، یہ سب کچھ قطعی حق ہے، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سبحان ربی العظیم۔ سورۃ الحدید، مدنی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہی اول بھی ہے اور وہی آخر بھی اور ظاہر بھی اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے 4 نام جن کی بہت اہمیت ہے کہ انسان کوئی بھی ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو آنے والے وسوسے ہیں ان سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ حقیقت ہے کہ جب انسان کے اندر وسوسے ہوں تو ہر وقت ایک بے چینی کی کیفیت، ایک انگزائٹی رہتی ہے، ایک ٹینشن رہتی ہے، اچھا اب کیا ہوگا، یا فلاں کے بارے میں کچھ گمانات کا آنا، تو ہر طرح کے انسان وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔
وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے علم میں ہے جو کچھ بھی زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس پہ چڑھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو، جس حال میں ہو، جس جگہ پر ہو، اللہ کی نگرانی میں ہو. جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر اور اللہ عرش کے اوپر ہے اور اللہ پر تمام اعمال میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. تو پھر ہر چیز اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے. وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک اور تمام معاملات کے فیصلے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا. جو مال تمہیں وراثت میں سے ملا اس میں سے بھی خرچ کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے وہ مال خرچ کریں گے، ان کے لیے بڑا اجر ہے. ایمان تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے ایمان کے ثبوت دو، اور اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ مال کو خرچ کرو، کہ اس کے لیے یہ بڑا اجر ہے. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں اگر تم واقعی ماننے والے ہو. وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. حقیقت یہ کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں، یعنی فتح مکہ کی طرف بات ہو رہی ہے، کہ اگر کوئی اس کے بعد خرچ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے جہاد سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے. مطلب عمل دونوں ہی اچھے ہیں، لیکن ایک کام ہے کہ جس وقت میں اس چیز کی ضرورت ہے اس وقت میں اس کام کا کرنا زیادہ فائدہ مند ہے بجائے اس کے کہ جس وقت آپ وہ کوئی کام اچھا کرتے ہیں. مثلا کوئی آپ کے پاس ضرورت کے لیے آتا ہے کہ مجھے اس وقت فلاں کام کے لیے کچھ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس وقت میں آپ کہتے ہیں نہیں میں ابھی نہیں کر سکتی کہ اس وقت کوئی مانگ رہا ہے تو اب نہیں دینا. لیکن پھر جب آپ کہتے ہیں نہیں مجھے دینا تو ہے، تو پھر آپ اس وقت میں خرچ کرتے ہیں. تو دونوں میں بہت فرق ہے. ایک وقت میں آپ کے پاس ضرورت مند موجود تھا اور اس وقت میں آپ نے خرچ نہیں کیا. تو یہاں کس چیز کی سمجھ آتی ہے کہ جس وقت آپ کی ضرورت ہے اس وقت آپ اویلیبل ہیں تو آپ کی وہی نیکی کئی گنا زیادہ آپ کے لیے اجر کا باعث ہوگی. اور مال کا خرچ کرنے کے بارے میں کیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ شیطان اسی میں ڈالتا ہے کہ فقر، تم ہی کہیں فقیر نہ ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرو. کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں دے دوں گا تو میرے پاس کام ہو جائے گا، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم پیچھے کئی جگہوں پر یہ چیز پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک آپ نکالتے ہیں تو اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کر آپ کو لوٹاتا ہے. ہاں لوٹانے کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خرچ کیا کرو. انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ ایسا زیادہ ہوتا نہیں ہے، میرے پاس وہی ہوتا ہے جو میرے شوہر دیتے ہیں. تو آپ نے انہیں کہا جتنی تمہیں استطاعت ہے خرچ کیا کرو، جمع کر کر کے نہ رکھا کرو، ورنہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دینا پھر بند کر دے گا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا. کیوں کہ دیکھیں ہر ایک انسان کا ہر جوڑ کیا کہا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں گروی ہے، تو اس کے لیے صدقہ کرتے رہنا چاہیے. کہ ہم کہیں کہ سال میں ایک بار رمضان کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں اجر بہت زیادہ ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ ضرور کریں، لیکن زکوٰۃ کی کو تو آپ کا سال کے بعد آپ کا ہے، لیکن صدقات کو کسی نہ کسی صورت میں ڈیلی اس کے اوپر اپنا رکھیں کہ آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. کہ حدیث میں آتا ہے نا ابن آدم کا ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے. اب یہاں تو وہاں تو حل بتا دیا کہ آپ تسبیحات کر لیں، آپ کچھ اشراق کے نوافل پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس صدقے سے آپ اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے کیا چیز سمجھ جاتی کہ آپ کا ہر جوڑ جب گروی ہے تو اس کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے اور اس کو ڈیلی بیس کے اوپر رکھیں. آپ کے پاس نہیں آتا کوئی بندہ، کوئی ایسی چیز رکھ لیں جس کے اندر آپ ڈیلی میں اپنا صدقہ جمع کرتے رہیں، اور پھر کسی کو آپ اکٹھا کر کے بھی دے سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ اویلیبل ہو کہ جس کی آپ مدد کر سکیں. تو یہاں فرمایا ہے کہ
فتح مکہ سے پہلے والوں کے خرچ کرنے اور بعد والوں میں بہت فرق ہے، اگرچہ دونوں سے ہی اچھا وعدہ ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، آیت نمبر 11 سورۃ الحدید۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے۔ دیکھیں یہیں پر اللہ وعدہ کر رہا ہے، دیں تو صحیح آپ اللہ کے لیے، نکالیں تو صحیح، اللہ کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ تو یہاں پر مردوں اور عورتوں کو الگ الگ سے مخاطب کر کے دے دیا گیا ہے کہ قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو پاک اور حلال مال دیا جاتا ہے، گھٹیا اور ناپاک مال نہ ہو، وہ صدقہ جو انسان خوش دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس پہ احسان نہ جتائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ سب صدقہ آ جاتا ہے۔ اور پھر اسی صدقے کے لیے آگے کیا کہا ہے کہ وہی چیز قیامت کے دن اس کے لیے کیا ہوگی؟ نور بن جائے گی۔ اس کا نور اس کے آگے آگے اس کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ اور اس طرح اس منافق مردوں اور عورتوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ اٹھا لیں۔ مطلب آج دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، جیسے لائٹ گئی ہوئی تھی، آپ کے ہاتھ میں کوئی کینڈل ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، آپ کے نور سے کوئی اور بھی، آپ کے پاس جو روشنی اس سے کوئی ساتھ والا بھی فائدہ اٹھا لے گا۔ لیکن آخرت کے میں کیا کہا جائے گا؟ منافق لوگ کہیں گے مومنوں سے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیٹھ سے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اور اس دروازے کے اندر رحمت اور باہر عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو قیامت کے دن ہر انسان کے پاس نور اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔ کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کے پاس نور پہاڑ کے برابر، کچھ کے پاس کھجور کے پودے کے برابر جو اس کے ہاتھ میں پکڑا ہو، اور کچھ کے پاس اس سے کم، اور کچھ کے پاس جو کہتا ہے نا کہ سب سے کم نور ہوگا وہ اتنا کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا، کبھی وہ جلے گا کبھی وہ بجھے گا۔ تو پاؤں جب روشنی کرے گا تو پھر وہ چلنے لگ جائے گا، جب وہ نور بجھ جائے گا تو پھر وہ رک جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہ ان کے آگے آگے ہوں گے اور ان کو اس طرف لے جائیں گے جہاں پر ان کی منزل ہوگی۔ تو وہ لوگ نور کی مقدار کے مطابق وہاں سے گزریں گے بھی، یعنی کچھ لوگ جو ہوں گے وہ پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض کے بارے میں آتا ہے کہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور بعض بادلوں کی طرح گزریں گے، کچھ ستاروں کو ایک دوسرے پر حملہ جیسے کیا جاتا ہے نا اس طرح گزریں گے، کچھ آندھی کی طرح، کچھ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح، اور پھر اس میں سے گزرتے رہیں گے، اور یہاں تک کہ جو وہ جس کے پاؤں تک روشنی، جس کے انگوٹھے تک کی روشنی ہے نا، اس کے بارے میں کیا ہے کہ اس کی حالت ہوگی کہ چہرے اور پاؤں ہاتھوں کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر رینگ رینگ کر گزرے گا، کبھی اس کا ہاتھ کٹے گا، کبھی ہاتھ چمٹ جائے گا، کبھی پاؤں گرے گا، اور اس کے کنارے اور پہلوؤں سے وہ بچتا بچاتا رینگتے رینگتے آخر کار نجات پائی جائے گا۔ جب وہ وہاں پہنچ جائے گا تو کہے گا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے بچا لیا، تو نے مجھے وہ دے دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، جبکہ میں جہنم کو دیکھ لیا، اس نے مجھے اس سے نجات دے دی۔ اور منافق کا نور کیسا ہوگا؟ جلتا بجھتا ہوا۔ تو پھر یہاں پہ یاد رکھیے پلسرات کے اوپر جو یہ کیفیت ہوگی نا، کہ پلسرات پہ بالکل اندھیرا ہوگا، اور ہر ایک انسان اپنے عمل کے اعتبار سے اس کے اوپر ہوگا کہ جیسا عمل ویسی ہی روشنی، ویسی ہی چمک، اور ویسی ہی اس وہاں سے گزرنے کی کیفیت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے اور ہم سے ویسے عمل کروا لیں کہ واقعی ہی ہم اس پلسرات کو بہت آسانی سے کراس کر لیں۔ ینادونہم الم نکم معکم، وہ مومن سے پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن کیا جواب دیں گے؟ ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کرتے تھے، شک میں پڑے ہوئے تھے، جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی تھیں، خسارے کے سارے اسباب یہاں جمع کر دیے۔
یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. کون؟ شیطان. لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی اور یہی بدترین انجام ہے. تو یاد رکھیے، جو لوگ اپنی خواہشات کے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی مرضیوں پر جینا چاہتے ہیں، ان کا انجام کچھ اچھا نہیں ہونے والا. جسے انہوں نے کہا نا کہ تم جھوٹی توقعات میں تھے، تم موقع پرست تھے، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا ہوا تھا، اپنے آپ کو اپنے ہی حوالے کر کے تم فتنوں میں پڑے ہوئے تھے. تو اس وقت میں ان کا ٹھکانہ جہنم. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور ان کی نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے پہلی کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. زندگی گزر جاتی ہے، بعض اوقات انسان کی لمبی عمریں، اور لمبی عمر میں پھر انسان کیا آہستہ 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 غفلت میں چلا جاتا ہے اور پھر دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر انجام اس طرح کہ وہ بھی پھر اچھا نہیں ہوتا. تو پھر اس انجام سے بچنے کے لیے، اس غفلت سے بچنے کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ علم کو حاصل کیا جائے. اور علم کی یاد رکھیے کوئی قید نہیں ہے، اور اس کے لیے شرط بھی ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک کہ انسان موت تک علم کے ساتھ جڑا رہے، اچھی مجلسوں کے ساتھ جڑا رہے. یہی وہ صورت ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھ سکتا ہے اور دل کی سختیوں سے بھی پھر بچ سکتا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. آیت نمبر 17 سورۃ الحدید. ان میں سے اکثر فاسق ہے، خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف رکھ دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقہ دینے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر. پھر بات مردوں اور عورتوں کی الگ الگ صدقہ کرنے پر. یہاں مردوں کے لیے کہہ دینا کافی تھا کیونکہ ہمارے گھروں میں مرد سرپرست ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں انہوں نے دے دیا انف. لیکن یاد رکھیے صحابیات نے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں کر کے بھی صدقہ دیا ہے. اس لیے اپنے مال میں سے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، کچھ بھی دینا پڑے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دانہ انگور کا صدقہ کیا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو قرض حسنہ کی بات کہ پھر وہ قرض وہ صدقہ جو فی سبیل اللہ دیا جائے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دیا جائے، تو کیا کہا جائے؟ اس کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اس کے لیے بہترین اجر. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. ان کے لیے ان کا اجر، ان کا نور ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں. خوب جان لو یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں، ایک کھیل اور دل لگی، ظاہری ٹیپ ٹاپ اور کچھ نہیں. تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے کر بڑھنے کی کوشش کرنا. آج معلوم اولادوں پر بھی تو ہم یہی چیز کر رہے ہیں کہ فلاں کی ڈگری اس سے بڑی اور فلاں کی اس سے ڈگری. یہ سوچے بغیر کیوں نہیں ہم اپنی اولادوں کے اوپر کام کرتے؟ جب اس چیز کو سوچیں گے تو یقیناً ہم ان کی آخرت کی بھی فکر کریں گے. ان کو صرف دنیا کی تعلیم دلانے کے نہیں، ان کی آخرت کا بندوبست بھی، کہ ان کی دینی تعلیم کا بھی انتظام کریں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی، اس نے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گیا، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے، تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس چیز میں؟ دنیا میں نہیں، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے. یعنی کہ دوڑ آپ کو بڑھنا کس چیز میں ہے؟ اللہ کی طرف دوڑنا ہے اور اس جنت کو پانے کی کوشش کرنی ہے جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ بہت فضل والا ہے. کوئی مصیبت ایسی نہیں کہ جو زمین یا تمہارے اپنے نفس پر نازل نہ ہوتی ہو، اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ ہی رکھا ہے. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے.
یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں اور اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پہ پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ یعنی برائی کو صرف اپنے تک نہیں رکھا، اس کے لیے دوسروں کو بھی مائل کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی روگدانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور اس کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا اتارا جو بڑا زور آور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھی، پھر ان کی اولاد میں کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے بے در پے اپنے رسول بھیجے، اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں پر ہم نے رحم اور ترس ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی، اور ہم اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا ہے، مگر ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمۃ ویجعل لکم نور۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ کون سی نور، کون سی روشنی کہ جس کے اندر انسان چلے گا؟ ہدایت کی روشنی کی طرف اشارہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ہدایت سے مراد قرآن، یہ وہ روشنی ہے جس سے تم آخرت میں پولیس رات سے چل سکو گے۔ اس لیے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، عمر کے چاہے کسی حصے میں بھی ہو۔ اسی طرح اسلام بھی روشنی ہے جس کے ساتھ انسان دنیا کے اندھیروں میں راستہ ڈھونڈتا ہے، وہی بھی روشنی، نور ہے، روشنی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم سب کے لیے نور ہیں، نماز نور ہے۔ تو پھر اللہ سے نور مانگیں، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر اس کا کوئی اجارہ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ چلیے جی، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دینا، ہمیں بخشش فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ اللهم صل على محمد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔